بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام محمد اور آل محمد۔ معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ یہ صرف ایک سوال ہے، نہ کہ ایک تقریر کا عنوان۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ایک ایسا سوال جس کا جواب آپ کا ضمیر بھی آپ سے مانگتا ہو کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، ہم جھنڈے لہراتے ہیں، ہم آزادی مناتے ہیں، ہم تقریریں کرتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ کیا یہ ہوتی ہے آزادی؟ لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا یہ ہوتی ہے آزادی؟ ایک 18 ماہ کی معصوم بچی جو ملک پاکستان میں، جسے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہا جاتا ہے، اور اس ملک میں محفوظ نہ ہو تو اس کو آزاد ملک کہیں گے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 14 اگست 1947 کو ہم نہیں بلکہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان نے ہم سے آزادی حاصل کی ہے۔ آج بھی ہم غلامی ہیں۔ ہم گمان کے لشکر کا سپاہ سالار بن چکے ہیں جس کی کوئی بھی منزل نہیں، جو کہتا ہے اس کے راستے پر چلتے ہیں، جس کا نہ کوئی ویژن ہے، جس کی نہ کوئی کامیابی ہے، جس کا نہ کوئی پاتھ ہے۔ آج ہماری سوچ کام کر رہی ہے، نہ ہمارا دماغ کام کر رہا ہے۔ ہم صرف اس گمان کے لشکر کے سپاہ سالار بن چکے ہیں، جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہم کہتے ہیں۔ ایک ننھی معصوم بچی آئزل جو کراچی کے ایک علاقے قیم آباد میں رہتی تھی، آج سے 18 ماہ پہلے اس بچی نے نازل کر عیسیٰ کو، اب بھیج ہدایہ مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ اس کی گردش میرے دن رات اس دنیا میں آنکھ کھولی اور 18ویں مہینے اس کے ساتھ ظلم و ستم تشدد کیا گیا، وہ جو ناقابل برداشت ہے اور آپ سب سے برداشت کر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ حدود کراس کر چکے ہیں جس کا ایک بندے کو علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ میں تصور ہی نہیں کر سکتا کہ ایک 18 ماہ کی معصوم بچی کے ساتھ ایک بالغ نوجوان ایسا ظلم و ستم بھی کر سکتا ہے۔ اگر خالق کل نے اس معصوم بچی کو سوچنے کے لیے ذہن، خود کو بچانے کے لیے فزیکل اسٹرانگ ہے، وہ معاشرے کو بتا سکتی تو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ظلم ہوا کہ میرے اور آپ کے منہ پر پانی میں ڈبو کے آپ کے گال پر تماچا مارا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں میں ظلم و ستم کرتا ہوں، تم دیکھتے رہو کیا کر لو گے، میں بار بار کروں گا اور تم بار بار دیکھو۔ یہ ہمارے اعتماد کی موت تھی، یہ ہماری بے حسی کی موت تھی، یہ ہمارے معاشرے کے ضمیر کا امتحان تھا۔ وہ ننھی سی جان تھی، اس کی کیا خبر تھی زمانے کی۔ ماں کی گود میں ابھی اس نے جینا ہی سیکھا تھا، اس سے کسی نے اس کا بچپن ہی چھین لیا۔ کیا اگر آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی ماں کے ساتھ ہو، کیا آپ برداشت کریں گے؟ وہ بیوی جس نے ایک ننھی جان کو اس دنیا میں جنم دیا، پیدا کیا، اور اس کے شوہر نے اسے اسی وقت چھوڑ دیا، 18 ماہ تک ایک ماں نے اس بیٹی کو پالا، کیا آپ اس کا درد سمجھ سکتے ہیں؟ کیا احساس کر سکتے ہیں؟ نہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ آپ کر سکتے ہیں۔ کیا ہم آزاد ہیں؟
اگر ہم آزاد ہیں تو رات کے اندھیرے پہر میں آپ مجھے باہر نکل کے دکھائیں. اگر آپ محفوظ صحیح سلامت اس رات کے پہر گھر واپس لوٹ آئے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ آزاد ہیں اور میں بھی آزاد ہوں. اگر آپ انصاف مانگنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو انصاف ملتا ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ آزاد ہیں. اگر آپ اپنے جسٹس کے لیے اپنے علاقے کے MPA MNA چیئرمین کے پاس جاتے ہیں، اگر وہ آپ کو ذلیل رسوا نہیں کرتا زمانے کے سامنے اور وہ آپ کو انصاف دلاتا ہے، میں یہ مانوں گا کہ ہم آزاد ہیں. حقیقت بات تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے مخالفین نے میرے ملک کو قید اور زندان ثابت کرنے میں اتنی کمال سخنوری دکھائی ہے کہ میں نے اور آپ نے اس پر یقین کر لیا. اس ملک کو چلانے والے لوگ کرپٹ ہیں، ملک پاکستان. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ 1947 سے اس ملک میں کتنے وزیر اعظم آئے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. 23 وزیر اعظم، 23 پرائم منسٹرز آف پاکستان اس ملک میں اپنی سیاست کر چکے ہیں، کر رہے ہیں. مسٹر شہباز شریف was selected, I said selected, not elected. وہ ایک سلیکٹڈ حکمران ہے، وہ کر رہے ہیں سیاست. کیا آپ نے سوچا کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بنوں گا، میں اس ملک کے مسئلے حل کروں گا؟ تو رہتے ہی DHA میں، ڈیفینس میں، کلفٹن میں رہتے ہوں، ان کو ہمارے علاقوں کا پتہ ہوگا؟ کیا ہماری گلی محلوں کا انہیں پتہ ہوگا کہ میرے محلے کی کون سی گلی ٹوٹی ہوئی ہے؟ کیا انہیں معلوم ہوگا کہ میرے گھر کے باہر ڈرینیج سسٹم صحیح ہے یا خراب ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ کی آنکھوں کے وہ خواب کہاں گئے؟ آپ کے بچوں کی وہ معصوم حسرت کہاں گئی؟ آپ کے معصوم بچوں کی وہ مسکراہٹ کہاں گئی؟ اور وہ معاشرہ کہاں گیا جو بڑے دعوے سے کہتا تھا آزاد ہے؟